اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، تمہارا الہ تو بس اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا علمی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے رسول، ہم اسی طرح گزرے ہوئے واقعات کی کچھ خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ایک نصیحت نامہ یعنی قرآن عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا تو وہ قیامت کے دن اپنے اس جرم کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسی حالت میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ بوجھ بڑا برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہم مجرموں کو اس طرح معشور کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپکے کہیں گے کہ تم دنیا اور برزخ میں کوئی 10 دن ہی رہے ہوگے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ صاحب اور رائے یہ کہتا ہوگا کہ تم تو بس ایک دن رہے ہو۔ اے رسول، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کہاں جائیں گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر ان کی جگہ زمین کو اس طرح چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم اس میں نہ کوئی ناہمواری دیکھو گے اور نہ بلندی۔ اس روز لوگ ایک پکارنے والے یعنی اسرافیل کے پیچھے اس طرح سیدھے آئیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور خدا کے سامنے اور سب آوازیں دب جائیں گی، پس تم قدموں کی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنو گے۔ اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو خدا اجازت دے گا اور اس کے بولنے کو پسند کرے گا۔ جو کچھ لوگوں کے آگے ہے یعنی آنے والے حالات، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی گزرے ہوئے واقعات، وہ سب کچھ جانتا ہے، مگر لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سب کے چہرے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو شخص ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا، اور جو کوئی نیک کام کرے درحالے کہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کمی و حق تلفی کا۔ اور اس طرح ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ اس میں وعید و تحدید بیان کی ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں یا وہ ان میں نصیحت پذیری پیدا کر دے۔ بلند و برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور اے پیغمبر، جب تک قرآن کی وحی آپ پر پوری نہ ہو جائے اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں عزم و ثبات نہ پایا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ، چنانچہ ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے۔ سو ہم نے کہا، اے آدم، یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، یہ کہیں آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ بے شک تم اس میں نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشگی والا درخت اور نہ زائل ہونے والی سلطنت؟ بس ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھایا تو ان پر ان کے قابل 70 مقامات ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے امر ارشادی کی خلاف ورزی کی اور اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ اس کے بعد ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ فرمایا، اب تم زمین پر اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جو کوئی میری یاد دہانی سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم نے اسے قیامت کے دن اندھا معشور کریں گے۔